السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد روز نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں کورونا کے ریکارڈ 77,266 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ ابھی تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اس سے پہلے ایک دن میں اتنے کورونا کیسز کبھی نہیں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1057 مریضوں کی اس مہاماری کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا کے کل معاملوں کی تعداد 33,87,501 ہو چکی ہے۔ اس میں 7,42,023 معاملے ایکٹیو ہے اور 25,83,948 لوگ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھر لوٹ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں محرم جلوس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور لکھنؤ کے درخواست گزار سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ مشہور شیعہ عالم دین سید کلبت جواد کی مفاد عامہ کے تحت داخل کی گئی درخواست کی سماعت کے بعد چیف جسٹس ایس اے بوبڈے، ایس اے بوپنا اور وی رام سبرامنیم پر مشتمل بینچ نے کہا کہ اس سے ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کا موقع ملے گا۔ آپ عام احکامات کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں تو ملک بھر میں شور شرابہ ہوگا اور کورونا پھیلانے کے لیے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ بینچ نے کہا کہ ہم بحیثیت عدالت عوام کی صحت کو جوخم میں نہیں ڈال سکتے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقامتی کوچنگ اکیڈمی کی جانب سے اقلیتی اور SC/ST طلباء کو سول سروسز کی مفت کوچنگ فراہم کیے جانے پر سدرشن چینل کی جانب سے جامعہ کے جہادی کے نام سے ایک منفی پروپیگنڈا چلائے جانے کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ نے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ نجمہ اختر وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بتایا کہ ہم نے ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ اس چینل کی جانب سے جامعہ اور طلباء کے خلاف منفی پروپیگنڈا تیار کیا گیا۔ نجمہ اختر نے بتایا کہ جامعہ کی کوچنگ اکیڈمی سے 30 طلباء نے اس سال UPSC میں کامیابی حاصل کی اور اس میں 50% غیر مسلم ہیں۔ اس کے باوجود سدیش چاوانکے نے منفی پروپیگنڈا چلانا شروع کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمان ہندوستانی بیوروکریسی میں دراندازی کر رہے ہیں۔ جامعہ کی کوچنگ اکیڈمی کو جامعہ کے جہادیوں کی تیاریوں کا مرکز قرار دیا۔ اسی دوران IPS ایسوسی ایشن کی جانب سے اس معاملے کی مذمت کی گئی ہے۔ نہاریکا بھٹ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ہم غیر ذمہ دارانہ صحافت اور فرقے وارانہ منافرت کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی دوران سدرشن TV کی جانب سے نوکری شاہی جہاد کے نام سے پروگرام کی تشہیر کے خلاف حیدرآباد پولیس میں شکایت کی گئی ہے۔ شکایت کنندہ SA مقصود نے بتایا کہ ابھی تک انہیں اس کا ایکنالجمنٹ نہیں دیا گیا ہے، تاہم ممبئی کے نیروہا پولیس اسٹیشن میں بھی اس کے خلاف ایک شکایت درج کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اشیاء و خدمات ٹیکس یعنی GST کی وصولی متاثر ہوئی ہے اور مالیاتی سال 2020-21 میں 2,35,000 کروڑ روپے کی کمی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کو خدا کی طرف سے قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے جس سے GST کی وصولی متاثر ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نے بتایا کہ نیٹ اور JEE کے تقریباً 17 لاکھ طلباء نے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، جس سے امتحانات میں شرکت کی ان کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ مہینے ہونے والے انجینئرنگ اور میڈیکل کورسز کے داخلے امتحانات میں طلباء کی اکثریت شرکت کی خواہش رکھتی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے عہدیداروں کے مطابق JEE مین کے 7 لاکھ اور نیٹ کے 10 لاکھ طلباء ابھی تک ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر امتحانات کے محفوظ طریقے سے انعقاد کی تمام تیاریاں کی جا رہی ہے۔ مختلف گوشوں سے امتحانات کو ملتوی کرنے کے دباؤ کے باوجود انہوں نے بتایا کہ طلباء اور ان کے والدین کی جانب سے حکومت کو امتحانات منعقد کرنے کے تعلق سے مکتوب تحریر کیے جا رہے ہیں۔ حکومت امتحانات ملتوی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے، جنہیں گزشتہ دنوں آل انڈیا میڈیکل سائنس انسٹی ٹیوٹ میں داخل کیا گیا تھا۔ ذرائع نے UNI کو بتایا کہ امت شاہ کی صحت اب پہلے سے ٹھیک ہے اور اس میں رفتہ رفتہ بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت کے خود کفیل ہندوستان کی مہم کا مقصد اپنی خود کی بھلائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہندوستان کی صلاحیتوں کا اور امن عالم کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ خود کفیل ہندوستان سے عالمی معیشت کو مزید استحکام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزارت دفاع اور دفاعی صنعت کی جانب سے دفاعی پیداوار کے موضوع پر ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دفاعی صلاحیتوں میں خود مکتفی ہونے سے ہندوستان بحر ہند میں صیانتی امور کو فروغ حاصل ہوگا اور ہندوستان اپنے دوست ممالک اور جن سے ہمارے جنگی حکمت عملی کے تئیں گہرے تعلقات ہیں، انہیں دفاعی سربراہی عمل میں آئے گی۔ BJP رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے کہا کہ ان کی پارٹی ہندوستان کو ایک ہندو مملکت میں تبدیل نہیں کرنا چاہتی ہے اور دستور بھی اس سے منع کرتا ہے۔
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی اس وقت تک اقتدار پر رہے گی جب تک اس کی ہندوتوا آئیڈیالوجی جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ سبرامنیم سوامی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے ماضی میں اقلیتوں کو متحد کرتے ہوئے ہندوؤں کو تقسیم کیا ہے اور حکومتیں تشکیل دی۔ کہا کہ ہندو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے متحد ہو جائیں۔ سبرامنیم سوامی نے یہ ریمارک فارن کرسپونڈنٹ مائنورٹیز کے زیر اہتمام منعقدہ ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جہاں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کو بھی مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ سوامی نے مزید کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے کانگریس ہندوؤں کو منقسم اور اقلیتوں کو متحد کرتی آ رہی ہے، اس لیے کانگریس ایک کے بعد آسانی سے کئی حکومتیں قائم کر سکی۔ سبرامنیم سوامی کی تقریر کے بعد ہندوتوا کے لیے بی جے پی لیڈر کی وکالت کا جواب دیتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ایکتا میں ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب کے عوام رہتے ہیں، لیکن سوامی کو اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی کے لیے صرف ان لوگوں کی فکر ہے جو یہ آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں ہندوؤں کی تک فکر نہیں ہے۔ اویسی نے کہا کہ ہندوتوا کا آئیڈیا صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ ایک اکثریتی مذہب دیگر مذاہب پر برتری رکھ سکتا ہے۔ جو لوگ خود کو اس مذہب کے تابع نہیں کرتے، ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں ان دنوں زوردار بارش ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں سڑکوں اور گلیاں پانی سے بھر گئی ہے اور تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ مسلسل ہو رہی بارش سے یہ عالم ہے کہ ندیوں میں زبردست طغیانی آ گئی ہے۔ ریاست کی کئی ندیاں اور ڈیم زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے اوپر کی جانب بہنے شروع ہو گئے ہیں۔ زہر افشانی کرنے والے بے لگام میڈیا کو کب لگام دی جائے گی، اس کی منتظر نہ صرف جمعیت علماء ہند اور تبلیغی جماعت ہے بلکہ ملت اسلامیہ ہند اور انصاف پسند بھی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں مسلسل تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے، جس سے ملک کا بڑا طبقہ مایوس ہو چکا ہے۔ جھوٹی خبریں نشر کر کے مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور طبقوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلوں کے خلاف داخل کی گئی جمعیت علماء ہند کی پٹیشن پر سپریم کورٹ میں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران جمعیت کی طرف سے بحث کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ بھوشن نے کہا کہ وہ عدالت کی جانب سے اس معاملے کو نیوز براڈ کاسٹنگ اسٹینڈرڈ اتھارٹی کے پاس بھیجنے کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک کمپنی ہے۔ اتر پردیش لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پوروانچل کے بہوجن سماج پارٹی کے ایم ایل اے مختار انصاری کے بیٹوں کے نام درج 2 غیر قانونی عمارتوں پر بلڈوزر چلوا کر اسے زمین دوز کر دیا۔ دوسری طرف سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کی 25 کروڑ روپے کی مالیت کی املاک پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ الہ آباد کے کینٹ علاقے میں گینگسٹر کے مقدمے کے سلسلے میں پولیس نے چارشنبے کی شام عتیق احمد کی ملکیت کو سیل کر دیا ہے۔ عتیق کے 2 مکان خلدآباد علاقے کے چکیا محلے میں ہے، جس کی قیمت تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہے، جس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ مختار انصاری اور عتیق احمد یوگی کے نشانے پر ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنا، حکومت کے وزیروں کی خوشنودی حاصل کرنے، ان کے پیروں میں پڑے رہنا، ایک مذہب کے پیغمبروں کے خلاف بولنا، یہ سب کچھ وسیم رضوی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ ان سب کے باوجود بھی گستاخ وسیم رضوی پولیس کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی سے پولیس نے انتہائی رازداری کے ساتھ کسٹوڈین کی زمین کو شیعہ وقف میں درج کرنے کے معاملے میں 4 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی ہے اور اس شرط پر انہیں واپس بھیج دیا کہ جب ضرورت پڑے گی جانچ کرنے کے لیے بلا لیا جائے گا۔ میڈیا کو معمولی سی بھنک ایسے وقت لگی جب پولیس کے افسران پوچھ گچھ مکمل کر چکے تھے۔ میڈیا نے جب ایس پی کی رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے وسیم رضوی سے سوال کیا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اعظم خان نے جو غلط فیصلے کیے تھے اس معاملے میں بیان درج کرانے گیا تھا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور اسٹار کھلاڑی وراٹ کوہلی اور ان کی اداکارہ اہلیہ انوشکا شرما کے گھر جلد ہی ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ اس جوڑے نے سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے۔ وراٹ کوہلی انوشکا نے اپنی ایک خوبصورت تصویر پوسٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے متحدہ عرب امارات کے مختصر دورے کے دوران اماراتی ہم منصب سے لیبیا کے تنازع اور ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کے انسداد پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پومپیو نے ابوظہبی میں وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی موجودگی میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ مشرق وسط امن عمل کو فعال کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے امن معاہدے کی اہمیت کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جمعرات کو عراق پہنچ گئے ہیں۔ العربیہ نیوز چینل نے یہ اطلاع دی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے سعودی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اس سے قبل عراق کے وزیر داخلہ عثمان الغنیمی نے سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز الشمری سے ملاقات کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق دونوں قائدین نے باہمی تعاون، 2 طرفہ تعلقات، سلامتی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ جی ایس ٹی میں شمولیت سے ریاستوں کو 60 تا 70% آمدنی سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، جبکہ مرکزی حکومت کو صرف 31% کا نقصان ہو رہا ہے۔ جی ایس ٹی کونسل اجلاس میں ہریش راؤ نے
BR के भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि GST मुआवजे में सेस बचत को मरकजी हुकूमत कंसल्टेड फंड में जमा करके इस्तेमाल कर रही है। सेस की कमी पर रियासतों को कर्ज हासिल करने का मशवरा देना गैर मुनासिब है। उन्होंने मरकजी फाइनेंस निर्मला सीतारमण पर जोर दिया कि वो रियासतों को फौरी GST मुआवजा अदा करें। तेलंगाना में एंट्रेंस इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के सदर B वेंकट और इनके साथियों ने गांधी भवन में एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया। NSUI पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात और एंट्रेंस इम्तिहानात को कोरोना वबा के पेश नज़र मुलतवी करने का मुतालबा कर रही है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। खानगी स्कूलों की जानिब से भारी फीस की वसूली, सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी और ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का खानगी सरकारी स्कूलों में एहतमाम से गरीब तलबा को पेश आ रही मुश्किलात के बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से रियासती हुकूमत से मुख्तलिफ सवालात करते हुए हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो इस सिलसिले में अदालत में तफसीली रिपोर्ट दाखिल करें। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट रघुवेंद्र सिंह चौहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस B विजयसेन रेड्डी शामिल हैं, उन्होंने आज हाईकोर्ट में इस मसले की समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजारों को हिदायत दी कि वो एतराज़ात अदालत में पेश करें। डिजिटल क्लासेस के बारे में जो रहनुमा हिदायत हुकूमत ने तैयार किए हैं, इसके अलावा टीवी के जरिए तलबा के शुकूक किस तरह दूर किए जा सकते हैं, इसे अदालत में पेश करें। अगर बच्चों के वालिदैन या सरपरस्त गैर तालीम याफ्ता है तो सूरत हाल से कैसे निपटा जा सके। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2932 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मजीद 11 अफराद फौत हो चुके हैं। रियासत भर में कोरोना के जुमला केसेस की तादाद बढ़कर 1,17,415 हो गई है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल से अब तक 87,675 अफराद ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।